السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب دوستوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ برے سائے سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر بات چیت زیادہ لمبی کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، ہمارا ٹاپک کیا ہے یہ تو آپ کو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل ہی رہا ہوگا۔ دوستو، ایک چھوٹا سا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پلیز یہ 2-4 منٹ کی ویڈیو ہے، لازمی دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے یا آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں موجود ان مکار، مکبر، بے غیرت اور بے حیا اور بے مروت قادیانی اور بدعقیدہ اور غیر مسلم لوگوں کی کہ جو اللہ عز و جل کی اتاری ہوئی مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کے ساتھ ادلا بدلی کر رہے ہیں۔ ان کو نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ذرا بھی باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن دوستو، آپ لوگ بے فکر رہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک دعوت اسلامی کی تحریک اور اس تحریک کے بانی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور اس تحریک کو سنبھالنے والے مفتی صاحبان ہمارے درمیان موجود ہیں، ان بے غیرت، بے حیا، بے مروت قادیانی لوگوں کے اور بدعقیدہ اور غیر مسلم لوگوں کی سازشیں اور ناکام ارادے کبھی بھی کامیاب کسی صورت میں نہیں ہو سکتے یار۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے بچا کیسا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سمپل سا ہے۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے وہ بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جو جاہل لوگ، ہم جو ان پڑھ لوگ ہیں میرے جیسے، کیا کرتے ہیں، پلے اسٹور پہ جاتے ہیں جناب، اپنے موبائل کا پلے اسٹور اوپن کیا۔ جن کو زیادہ شوق ہے کہ میں نے تو بھئی قرآن مجید پڑھنا ہی موبائل سے ہے نا، اتنا جناب ہمیں تقویٰ چڑھا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو قرآن پاک پڑھنا ہی موبائل سے ہے نا، تو ہم قرآن پاک کھول نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں نے دکان پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یا میرے پاس قرآن پاک کو کھول کر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیا کرتے ہیں، پلے اسٹور پہ جاتے ہیں، پلے اسٹور پہ سرچ کرتے ہیں القرآن آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں 100 کی تعداد میں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ اب جو بندہ قرآن پاک بھائی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، میرے جیسا جاہل بندہ جو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا، کوئی بھی قرآن پاک جس کی اوپر سے انہوں نے تھمب نیل پیارا لگایا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت پیاری لگائی ہوئی ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، شکل صورت انہوں نے پیاری ہی بنانی ہے، لیکن تھمب نیل جس کا پیارا ہے، اس کی فوٹو اچھی لگی ہوئی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب میرے جیسا بندہ جو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے نا بھائی کون سا قرآن پاک صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، کس کے الفاظ صحیح ہیں، کس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ تو بھائی میری بات سنیں، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اصل طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کو اصل چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ جائیں پلے اسٹور پہ جائیں، پلے اسٹور پہ جانے کے بعد یہاں پہ سرچ کریں دعوت اسلامی ایپ۔ دعوت اسلامی ایپ آ گیا، یہ دعوت اسلامی کے سارے ایپ پڑے ہوئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا نیچے سکرول کریں اور یہ دیکھیں القرآن الکریم یہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد اس کو کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں القرآن الکریم اوپن ہوگا۔ یہ سارا قرآن پاک بھائی بالکل صحیح معنوں میں یہ قرآن پاک ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح معنوں میں لطف اٹھائیں۔ دوستو، ایک آخری بات، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ دوستو، میں ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹا سا پوسٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو بھی توجہ سے دیکھ لینا اور پڑھ لینا۔ آخری بات جو آپ سے شیئر کرنے لگا تھا، جب آپ قرآن پاک پرچیز کرنے جائیں یا آپ کو کوئی قرآن پاک تحفے کے طور پر بے شک یار دیتا ہے،
تو اس کی مکمل طور پر چھان بین کریں۔ اگر آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو کسی قاری صاحب سے یار مشورہ کر لو، بھائی قاری صاحب میں قرآن پاک لینے جا رہا ہوں تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کون سی کمپنی کا لوں، کون سے برانڈ کا لوں۔ یار آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، سب کچھ لینے جاتے ہیں، یار مشورہ کرتے ہیں کس برانڈ کا کپڑا لوں، کس برانڈ کا جوتا لوں۔ اللہ معاف کرے یار، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے کلام پاک کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار میں یہ غلط چیز، غلط الفاظ والا قرآن پاک لے کے آ گیا تو کیا میرا اس کا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ تو آپ کیا کریں، پرچیز کرنے جائیں قاری صاحب سے مشورہ کر لیں۔